تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. شیطان کو اللہ نے آپشن دیا کہ تو جتنا چاہے گمراہ کر, مگر آدم علیہ السلام کو یہ سہولت دے دی کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو توبہ کا آپشن بولو کھلا ہوا, سچے دل سے توبہ کر لینا. تبھی تو آدم سے غلطی ہوئی, توبہ کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کی تو آدم علیہ السلام نے اس ملامت کا فوراً جواب دے دیا کہ بھائی یہ ملامت بنتی نہیں ہے, کیونکہ توبہ کر چکے تھے. تو آدم علیہ السلام, شیطان سے بھی غلطی ہوئی, اکڑ گیا. آدم سے بھی غلطی ہوئی, شیطان نے کروائی, یہ نہ کھانا کھا لیا. قرآن کہتا ہے جیسے ہی آدم کو سزا ملی ہے, وہ سب سے پہلی سزا, ہم نے جنت کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, آدم اور حوا نے مل کر اپنے جسم پہ پتے ڈالنا شروع کر. حالانکہ میاں بیوی تھے, آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ہو کے بھی نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب میاں بیوی کے لیے بلا وجہ برہنہ ہو کے بیٹھنا, بلا وجہ, یہ اچھا حیا کے خلاف ہے, تو ایک عورت کے لیے اپنے جسم کو غیر محرم کے سامنے ایکسپوز کرنا یہ کتنا برا عمل ہوگا. میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا, خام میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نارملی ایک جب گھر میں نارمل رہتے ہیں تو پراپر ڈریس ہوتا ہے نا, وہ چڈی بنیان میں تھوڑی گھوم رہا ہوتا ہے آدمی, شرم آتی ہے اس کو. تو اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ حیا کو. بے حیائی کو اسلام پسند نہیں کرتا. تو اب حضرت آدم اور حوا کو احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہوئی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آدم اور حوا کے دل میں ندامت کہ اب اللہ کو منانا ہے ہم نے توبہ کر کے, لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کیسے منائیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو کلمات سکھائے, میں نے آدم کے دل میں وحی کی کہ اس طرح بولو اور مجھ سے کیا کرو. کیا عجیب سبق ہے ان آیات میں, کیا انداز ہے سمجھانے کا. یعنی غلطی ہو, ایک جب غلطی کر رہا ہے اسے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے قیامت تک مہلت دو. اللہ کہتے ہیں مہلت دے دی, یعنی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک کو اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ ایسے توبہ کرو, اسے خود گائیڈ کر رہے ہیں کہ یوں کرو گے تو میں معاف کر دوں گا. کیوں؟ ایک کے دل میں ندامت ہے اور دوسرے کے دل میں ندامت نہیں ہے. جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے. اللہ سے لڑ کے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی. اکڑ دکھاؤ گے تو اور زیادہ عذاب آئے گا. اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے, اور اللہ کے سامنے جھکو گے بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا گناہ بھی اللہ آپ کے سر سے ہٹا دے گا. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس کو کہتے ہیں ایکسکیوز کرنا سیکھو, سوری کرنا سیکھو. اور یاد رکھو اپنے بڑوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے مان لینا یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی سے توبہ کرنے کے مترادف ہے. آپ سے غلطی ہوئی, باپ کی نافرمانی ہو گئی, تو باپ سے معافی مانگتے ہوئے لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ سوچ کے معافی مانگا کرو یہ اصل میں باپ سے مانگ رہا ہوں, مگر کس کے حکم پہ؟ اللہ کے. تو یہ اللہ ہی سے معافی مانگی جا رہی ہے, شرماؤ نہیں اس میں. ماں سے اگر معافی مانگنی پڑ جائے, شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو یہ سوچ کے مانگا کرو کہ یہ کس سے مانگ رہا ہوں میں اصل میں. اللہ نے حکم دیا نا کہ ان سے معافی مانگ, ان کو منا کے رکھو, اس لیے اس میں بڑے بھائی سے معافی مانگنی پڑے. تکبر مت کرو, بولو بھائی یہ کس کا حکم ہے رشتہ داری جوڑنا, یہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کی خاطر مانگ رہا ہوں میں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا. اس سے پتہ چلتا ہے ایک جھکنا انسان کا اللہ کے لیے نہیں, چاپلوسی کے لیے, مکھن لگانے کے لیے, دنیاوی مفاد. جو باس کے سامنے لوگ جھک رہے ہوتے ہیں, یس سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں نا باس کے سامنے, مکھن لگا رہے ہوتے ہیں, سر سر پلیز سر. بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں, حالانکہ غلطی باس سے ہو رہی ہوتی ہے. سوری کون کر رہا ہوتا ہے؟ آپ, کہ یار تنخواہ جاب سے نکال دیں گے. یہ جھکنا اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ پیسوں کے لیے. بھائی کے سامنے جھکنا, بڑی بہن کے سامنے جھک جانا, ماں کے سامنے جھک جانا, خالہ پھپھو چچا کے سامنے جھک جانا, یہ اللہ کے لیے, کیونکہ آپ یہ تواضع اختیار کر رہے ہیں رشتہ داری جوڑنے کے لیے. اپنے استاذوں کے سامنے جھک جانا, کسی بوڑھے کے سامنے جھک جانا. بوڑھے سے غلطی ہو تو بھی سوری کون کرے گا؟ بولو نا, آپ کرو بھائی. حدیث میں آتا ہے ان من اجلال اللہ, ان من اجلال اللہ اکرام للشیب المسلم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش بوڑھے کا اکرام اصل میں کس کا اکرام ہے؟ اللہ کا اکرام ہے. اللہ نے حکم دیا اس بوڑھے کا احترام کرو. آج بوڑھوں کے بارے میں عجیب تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس بڈھے کو دیکھو کیا ہو گیا, اس بڈھے کو. یہ تبصرہ بہت غلط ہے بھائی. وہ بوڑھا ہو گیا تو آپ کے لیے قابل احترام ہے وہ, اور اس کے احترام کا کس نے حکم دیا؟ تو یہ تکبر ہے, کل آپ کی بھی یہ حالت ہونے والی ہے. تو بوڑھا اگر غلط بھی ڈانٹ رہا ہے, جوان آدمی کی ذمہ داری ہے اس کی ڈانٹ کو برداشت کر لے, سن لے یار, چھوڑو, نظر انداز کرو. اس میں کیا بحث کرنا صحیح کون ہے غلط کون ہے, بس برداشت کر لے آپ. میرے پاس کیسز آتے ہیں نا, ماں بعض دفعہ آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر, بہو ایسا کر رہی ہے, بیٹا پھر جواب دیتا ہے نہیں ایسا نہیں کر رہی, ایک جنگ شروع ہوتی. میں بیٹے سے کہتا ہوں یار ماں سے الجھنے کی ضرورت نہیں, کچھ سیاست سے کام لے لو. ماں کے سامنے دلائل نہیں چلتے, وہ اور غصے میں آئے گی, بولے گی میں نے پیدا کیا, میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات, اور سائڈ کس کی لے رہا ہے, وہ تو اور غیرت میں آئے گی. میں نے کہا کوئی کمپرومائز کر لو یار اماں کو. اب اماں کو کون سمجھائے گا اس عمر میں, تو کچھ کمپرومائز کر لو. اب وہ 10 طریقے ہوتے ہیں, کچھ سیاست سے کام لے لو, کچھ بیچ کا راستہ اختیار کر لو, بحث نہیں کرو. وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, اصل میں لڑائی ہوتی ہے, پھر گھروں میں بدتمیزیاں ہوتی ہیں. وہ سیاست جو ہے نا, سیاست حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے. جمہور علماء کے نزدیک تو بالکل واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. امام حنیفہ کے نزدیک یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ, یعنی گول مول بات. کیا مطلب؟ تھوڑا گھما پھرا کے بات کرنا تاکہ کیا پیدا ہو جائے, جوڑ پیدا ہو جائے. تو یہ غلط بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم بات جب بھی کرتے ہیں ایک نمبر, ہم ٹو دا پوائنٹ بالکل کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. جو ہر جگہ کلیئر کٹ بات کرتا ہے وہ گھر کبھی بھی بولو نا نہیں چلا سکتا. لچکدار آدمی, جس فلیکسیبلٹی ہو اس کے اندر نا, وہی ہمیشہ معاشرے میں اچھا سروائیو کرتا ہے. اب کلیئر کٹ اماں کو بتا دیا مجھے اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے, کلیئر کٹ, جھوٹ نہیں بولتا میں. کیا ضرورت ہے اس کے سامنے بولنے کی بھائی, اس کو تو وہی